بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از ایم اے راحت۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہندو لڑکی تھی، سجنا نام تھا۔ یار منصور بھائی، پرانی کہانی رپیٹ ہونے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم تک چھوڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ تب کسی کے مشورے پر کالی کنڈ گیا تھا۔ پھر ابا کو خبر ہو گئی۔ پہلے اسفنج کی 2 پٹی والی چپل سے مارا، اس کے بعد کسی بغیرت نے ٹائر سول کا جوتا تھما دیا۔ 1 مہینے تک کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس پر بھی طبیعت سیر نہیں ہوئی تو الہی بخش کو گھر پر بلا کر ٹنڈ کرا دی۔ بڑے خوبصورت بال تھے ان کی۔ سجنا بڑی تعریف کرتی تھی۔ اسے کالی کنڈ جانے کی ساری کہانی پتہ چل گئی۔ میں اس سے ملا، حالانکہ سر پر رومال باندھا ہوا تھا، لیکن دیکھ کر نفرت سے ناک سکوڑی اور چل گنجے کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد سے آج تک ویسے خوبصورت بال ہی نہیں نکلے اور بس دل ٹوٹ گیا۔ چپ ہو جا کمبخت، میں نے پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا اور وہ منہ بسورنے لگا۔ اب اپنی بکواس بند کر کے بتاؤ کیسی جگہ ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ واقعی کالی منڈل نہیں، کالا منڈل ہے۔ وہاں عجیب و غریب قسم کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ وہاں کچھ ہندو لڑکیاں بھی ہیں جو پوجا کا رقص کرتی ہیں۔ لوگ یہ رقص دیکھنے بھی جاتے ہیں۔ وہاں کی ایک خاص چیز وہ پرانا قلعہ ہے جو قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اب صدیوں سے ویران اور ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ سوامی جی اس قلعے میں رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہزاروں کہانیاں مشہور ہیں۔ یقین کرو وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں دن میں بھی تاریکی رہتی ہے، بس مندر تک رونق دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد ویرانی اور خوف کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تم قلعے کی طرف گئے ہو؟ یار کیوں ڈرا رہے ہو؟ تو پھر ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ قلعے میں، رفیع اللہ نے کہا اور ہنس پڑا۔ پھر بولا، بند حویلی میں جاتے ہوئے کیا ڈرا تھا؟ واقعی رفیع اللہ نے حیرت انگیز بہادری کا ثبوت دیا تھا۔ غرض یہ طے ہو گیا کہ کل ہم تیل تلیا روانہ ہو جائیں گے۔ کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر مشورہ دیتا بھی کون؟ فضل صادق نے مجھ سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا تھا کہ پر اسرار روحیں میرے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ میرا ہر راستہ روک دینا چاہتی ہیں، لہٰذا وہ خود ضرورت پڑنے پر مجھ سے رابطہ کریں گے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہونے کی وجہ سے فضا میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ رفیع اللہ کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میرے قدم بھی دروازے کی طرف بڑھ گئے اور میں باہر نکل آیا۔ سامنے ایک گلی تھی۔ میں چہل قدمی کرتا آگے بڑھتا رہا۔ اچانک گلی کے موڑ سے ایک 5-6 برس کا بچہ آتا نظر آیا۔ اس کا رخ میری طرف ہی تھا۔ میں صرف یہ سوچ کر رک گیا کہ بچہ پڑوس کا ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ میرے قریب آ کر رکا اور میں نے اس کی صورت دیکھی تو میں چونک پڑا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بچہ نہیں بلکہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ دوسرا، انتہائی بدصورت تھا، گنجا تھا اور اس کے دونوں کان خرگوش کے کانوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ خوفناک آنکھیں، موٹے بھدے سیاہ ہونٹ، موٹی سی ناک، اور پھر اس کا قد جو 3-3.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ سوامی مہاراج تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ کل اور کوئی کام نہیں کرو گے اور سیدھے ان کے پاس آؤ گے، ورنہ پھر بال کبوڈیاں تمہیں لینے آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑا اور تیزی سے گلی کے موڑ تک پہنچ کر دوسری طرف غائب ہو گیا۔ میں حیرت سے اسے ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا۔ رفیع اللہ کو میں نے پوری بات بتائی۔ رفیع اللہ نے شانے ہلائے، پھر بولا، یہ بال کبوڈیاں ہو سکتا ہے کالے مندر کی دیوداسیاں ہوں جن کے حسن کی بڑی شہرت ہے۔ ممکن ہے وہ انہیں بال کبوڈیاں کہتے ہوں۔ یہ انوکھی دھمکی ہے کہ وہ تمہیں لینے آ جائیں گی۔ یار منصور بھائی، کیوں نہ ان کا انتظار کریں؟ جب تم وہاں گئے تھے تو تم نے انہیں دیکھا تھا؟ بس ایک بار، اور دوبارہ دیکھنے کی ہوس ہے۔
رفیع اللہ ضرورت سے زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ رات کو میں اضطراب کا شکار تھا۔ کل سوامی مندر جانے کا بوجھ سوار تھا۔ رہ رہ کر فضل صادق کا خیال آ رہا تھا۔ پھر میں ان کی روحانی بصارت کا ایک بار پھر قائل ہو گیا۔ سیل فون پر اشارہ موصول ہوا تھا، نمبر انہی کا تھا۔ چھوٹتے ہی کہا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ بہت سے واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ آپ کی طرف سے فون نہ کرنے کی ہدایت تھی، اس لیے اکیلا ہی ان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ مصلحتاً یہی مناسب تھا۔ انہیں تم سے کوئی خوف نہیں ہے، بس وہ پریشان ہے کہ تمہاری معاونت کون کر رہا ہے۔ بڑی شیطانی قوتوں کے مالک ہیں، لیکن اتنا سا اندازہ نہیں لگا سکے کہ تم کس طرح کام کر رہے ہو۔ ان کا یہی خیال ہے کہ پاکستان سے تم پورے منصوبے کے ساتھ آئے ہو کہ یہاں جیسے بھی بن پڑے سلطانہ کی تدفین کر دو، اور روحانی قوتیں تمہارے ساتھ آئی ہیں جو تمہاری مدد کر رہی ہیں۔ میں نے تمہیں زیادہ فون کرنے کے لیے اسی وجہ سے منع کیا ہے کہ میں ان کی نگاہوں میں نہ آ سکوں، اور یقین کرو میں ان سے بچا ہوا ہوں، لیکن تمہاری پوشیدہ نگرانی کر رہا ہوں۔ سوامی نے مجھے کالے مندر بلایا ہے؟ ہاں، وہ اس کے کالے کرتوتوں کا ٹھکانہ ہے۔ وہاں بیٹھ کر وہ جادوئی عمل کرتا ہے۔ میں تمہیں ضرور روک دیتا۔ پورے اطمینان سے جاؤ اور دیکھو اب اس نے کون سا نیا جال تیار کیا ہے۔ ہاں، وہ اس کے کالے کرتوتوں کا ٹھکانہ ہے۔ وہاں بیٹھ کر وہ جادوئی عمل کرتا ہے، لیکن فکر نہ کرو، اللہ کا نام لے کر جاؤ، فائدہ ہی ہوگا۔ آپ سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ ہاں ہاں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر تمہارا وہاں جانا مناسب نہ ہوتا تو میں تمہیں ضرور روک دیتا۔ پورے اطمینان سے جاؤ اور دیکھو کہ اب اس نے کون سا نیا جال تیار کر رکھا ہے۔ آپ اس بارے میں نہیں جانتے؟ کس بارے میں؟ اس نے مجھے وہاں کیوں بلایا ہے؟ بات سنو، رب دو جہاں نے سلطانہ کی جست خاکی کو خاکستر نہیں ہونے دیا تو وہ تمہارے ایمانی جذبے کو بھی متزلزل نہیں ہونے دے گا۔ کل جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ویسے میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ شاید دھرمانند تمہیں سلطانہ کی تدفین کی اجازت دے دے، کیونکہ آخر کار اسے مسلمانوں کے ووٹوں ہی سے الیکشن میں کامیابی ہوئی ہے، اور آئندہ بھی ان کی ضرورت ہوگی۔ بس ٹھیک ہے۔ ایک سسٹم چل رہا تھا۔ رفیع اللہ پچھلے چند دنوں میں مجھ سے دور رہا تھا۔ مجھے ایک کمی، ایک تشنگی کا احساس رہا تھا، لیکن ان دنوں میں مجھے کوئی اہم کام بھی سر انجام نہیں دینا پڑا تھا۔ بانکے دھر کے ہاں تربیتی کے ساتھ کیا تھا۔ وہاں سے سر بھکتی شالہ لے گئی تھی جہاں فریدہ مل گئی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک کوئی اور مرحلہ درپیش نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب ایک اجنبی اور خطرناک جگہ جانے کی ضرورت پیش آئی تھی، تو رفیع اللہ آ گیا تھا، جس کا آنا بے حد ضروری تھا۔ فضل صادق نے بھی بڑی تسلی آمیز گفتگو کی تھی۔ دوسرے دن رفیع اللہ باہر چلا گیا اور دوپہر کو 2 بجے کے قریب واپس آ گیا۔ آ کر اس نے کہا کہ شام کو تیل تلیا چلیں گے، کیونکہ اسی وقت اس راستے پر رونق ہوتی ہے۔ میں رفیع اللہ کی مستعدی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور اس سے میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ وہ سورج ڈھلتے ہی اس طرح نہا دھو کر تیار ہوا تھا جیسے شادی میں جا رہا ہو۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مندر کافی دور ہے، لیکن یاتری شام ڈھلے ہی ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ جوں سورج مغرب کی جانب بڑھ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ آخرکار ہم گھر سے نکل کر تانگا اسٹینڈ کی طرف چل پڑے۔ تانگا حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا۔ رفیع اللہ پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ مندر جانے والی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے اس سفر میں ہو رہا تھا۔ کافی تانگے آ جا رہے تھے جن میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے درخت تھے، دائیں بائیں سرکنڈوں کا جنگل تھا۔ بجلی ضرور تھی، لیکن پول ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگے ہوئے تھے، اور ان پر لگے بلب بھی کم روشنی والے تھے۔ دور دور تک آبادی یا کسی عمارت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت تو تانگوں کی وجہ سے رونق نظر آ رہی تھی، لیکن جب سڑک سنسان ہوتی ہوگی تو پھر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ کافی لمبا سفر تھا۔
پھر ہمیں دور سے وہ عمارت نظر آ گئی جو ایک موڑ مڑنے کے بعد سامنے آئی تھی۔ سیاہ پتھر سے بنی یہ عمارت کئی 100 سال پرانی تھی۔ کالے پتھروں کے بڑے بڑے ستونوں پر ڈھلوان چھتیں تھیں، اتنے آگے کو نکلی ہوئی کہ انہوں نے سامنے کے چبوترے کو ڈھک لیا تھا۔ برآمدے میں بہت سی عورتیں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ فضا میں بڑی پراسرار ریت پھیلی ہوئی تھی۔ ستونوں پر آویزہ مشعلوں کی یقین زدہ روشنی ماحول کی ہیبت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تانگا عمارت کے بائیں جانب بنے ایک بہت بڑے میدان میں رک گیا جہاں دوسرے بہت سے تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ تانگوں سے اترنے والی عورتیں ہاتھوں میں گیندے کے پھول اور کچی مٹی کے پیالے لے کر اندر جا رہی تھیں۔ انہوں نے زرد رنگ کی ساڑیاں باندھ رکھی تھیں، لمبے بالوں میں گیندے کے پھول گندے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھیں اور پیروں میں چاندی کے گھنگروؤں کی پائل پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے حسین چہرے کسی اندرونی خیال سے تمتما رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے چھوٹے سے دروازے سے اندر چلی گئیں، لیکن ان کا انداز اور چھب واقعی ایسی تھی جیسی رفیع اللہ نے بتائی تھی۔ واقعی انسان انہیں بار بار دیکھنے کی آرزو کر سکتا تھا۔ رفیع اللہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جناب عالی، اب واپسی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، میرا مطلب ہے ہوش و حواس کی واپسی۔ رفیع اللہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ چلیں، میں نے اس طرف قدم بڑھا دیے جدھر وہ لڑکیاں گئی تھیں۔ رفیع اللہ نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، ارے ادھر نہیں، ادھر۔ اس نے دوسری طرف اشارہ کیا اور میں شرمندہ ہو کر اس کے ساتھ دوسری طرف چل پڑا۔ ادھر کہاں؟ ہمیں مندر نہیں جانا بلکہ اس کے پیچھے کھنڈرات میں جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ادھر ہی چل رہے ہیں، میں نے کہا۔ سچ بتانا یہ جگہ پراسرار اور عجیب، ہاں میرے لیے یہ اجنبی ہے لیکن بہت دل فریب۔ البتہ یہ عمارت بے حد بھیانک ہے۔ مندر کے چاروں طرف احاطہ بنا ہوا تھا۔ احاطے کی یہ دیوار بھی کالے پتھر کی تھی۔ ایک طرف یہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، یہیں سے دوسری طرف جانے کا راستہ تھا۔ ہم دونوں احاطے کے اندر داخل ہو گئے، مگر ہمارا رخ اصل عمارت میں جانے کے بجائے عمارت کے دائیں جانب تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں محسوس ہو گیا کہ کوئی نادیدہ قوت ہمارے راستے منتخب کر رہی ہے اور ہم اسی کے تحت فیصلے کر رہے ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرے میں ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ ہمیں اس ٹوٹے راستے سے دوسری طرف جانا تھا۔ ایک مدھم سی آواز سن کر میں نے رفیع اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، کیوں؟ مجھے لگا جیسے تم کچھ کہہ رہے ہو، میں نے خوف کی فضا پیدا کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ وہ مدھم سی آواز رفیع اللہ کی آواز سے مختلف تھی۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ رفیع اللہ کو شاید میرے پوچھنے کے انداز سے شبہ ہو گیا تھا۔ نہیں، میں اس پراسرار علاقے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، یہ کالکا کماری کا علاقہ ہے۔ پہلے ان کھنڈرات اور اس مندر کا اصل راستہ پچھلی طرف سے تھا، لیکن اس بار شدید زلزلے سے اس طرف کی زمین بیٹھ گئی اور ادھر خندق بن گئی۔ یہ خندق کافی حد تک بھر گئی، پھر بھی اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اسے عبور کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ کیا نام لیا تم نے؟ رفیع اللہ کا بتایا ہوا نام میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کالکا کماری، یہ کون ہے؟ ہندوستان کے بیشتر علاقے اس طرح کی خوفناک داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جہاں جاؤ ایک نئی کہانی ملے گی۔ کالکا کماری کا ماضی کبھی روشنی میں نہیں آیا، لیکن اس نے راجہ ید راج سے شادی کی تھی۔ راجہ ید راج اس علاقے کا راجہ تھا اور کالکا کماری کہاں سے آئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک دن راجہ اپنی خوابگاہ سے اس کا ہاتھ پکڑے نمودار ہوا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا کہ یہ کالکا دیوی ہے، اس کی دھرم پتنی اور اس ریاست کی رانی۔ پھر کالکا دیوی نے اپنے چمتکار دکھائے۔ اس نے راجہ کو مروا دیا اور ہر اس شخص کو ختم کر دیا جو راجہ کا وفادار تھا۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کانو دری ندی گزرتی ہے جو ہر سال برسات میں بھیڑ لیتی ہے اور بہت سی انسانی جانوں کو نگل جاتی ہے۔ کالکا کماری ایک پسند کے لوگوں کے ساتھ راج کر رہی تھی کہ موسم برسات میں کانو دری ندی چڑھ آئی اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں لپیٹتی ہوئی راج محل تک آ گئی۔
کہا جاتا ہے کہ پورا راج محل پانی کے نیچے آ گیا تھا. دور دور تک کے علاقے میں کوئی زیرو زندہ نہیں بچا. سینکڑوں برس تک یہ علاقہ غیر آباد رہا. قلعے کے کھنڈرات بہت مضبوط تھے. پھر اسے ایک اور عورت نے آباد کیا. یہ بھی ایک جادوگرنی تھی. اسے مردوں سے نفرت تھی. اس نے بڑی خوفناک داستانیں رقم کی. وہ چن چن کر مردوں کو ہلاک کر دیتی تھی. پہلے اس نے ان مردوں کو موت کے گھاٹ اتارا جنہوں نے اس قلعے کی مرمت کر کے اسے نیا بنا دیا تھا. پھر اس نے اپنی جادوگری کے جوہر دکھائے اور بہت سے مردوں کو قتل کیا. اس علاقے میں دور دور تک انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا. بس آخرکار ہر داستان کا اختتام ہوتا ہے. اس کا بھی ہو گیا. اب تو ادھر کوئی نہیں جاتا ہوگا؟ نہیں، کافی عرصے سے یہاں سوامی دھرمانند رہتے ہیں. انہوں نے اپنے گیان سے کام لے کر یہاں سے تمام گندی آتماؤں کو بھگا دیا اور اپنا استھان بنا لیا. لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے اس علاقے کی ویرانی ختم نہیں کی. گورنمنٹ نے کئی بار پیشکش کی کہ کالی کنڈ اور اس کے آس پاس کو آباد کیا جائے، یہاں سڑکیں بچھا دی جائیں، روشنی کا انتظام کر دیا جائے، مگر سوامی جی نے منع کر دیا. کیا فضول کہانیاں بکھری ہوئی ہیں چاروں طرف. اور بھی کئی کہانیاں ہیں. بتاؤ فوراً. تم نے راستے میں رونق دیکھی ہے؟ یہ رونقیں بس ابتدائی چاند کی راتوں میں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ ڈوبتے چاند کی راتوں میں جو اماوس کی راتیں کہلاتی ہیں، یہاں کوئی نہیں آتا. وہ کیوں؟ روایتیں ہیں کہ اماوس کی راتوں میں یہاں آتماؤں کا راج ہوتا ہے. عورتوں کی آتماؤں کا. ارے! اچانک رفیع اللہ اچھڑ پڑا. میں بھی حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا. پھر بولا، کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. وہ عورتیں یاد نہیں تمہیں جو گیندے کے پھولوں سے لدی اس ٹوٹے دروازے سے اندر گئی تھیں؟ ہاں، یاد ہیں. منصور بھیا، وہ زندہ عورتیں نہیں تھیں. ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہاری قسم، وہ زندہ عورتیں نہیں تھیں. یہ اماوس کی راتیں ہیں. ان راتوں میں وہ پوجا پاٹ کے لیے آتی ہیں. وہ یہاں کس کی پوجا کرتی ہیں؟ بس اتنا معلوم ہے کہ یہ کالکا کماری کی پجارنی ہیں. اور تمہارے سوامی جی یہاں یہ رنگ رلیاں مناتے ہیں. ویسے وہ بھی بڑے احمق ہیں کہ ہمیں اماوس کی راتوں میں یہاں بلا لیا، یا پھر انہیں یاد نہیں رہا ہوگا. پتہ نہیں. مندر کی دوسری طرف سرکنڈوں کا جنگل سائیں سائیں کرتا نظر آ رہا تھا. ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے بھوت پریت محسوس ہو رہے تھے. میں نے بے اختیار کہا، کوئی کھنڈر تو نہیں نظر آ رہا رفیع اللہ؟ وہ سرکنڈوں کی آڑ میں چھپا ہوا ہے. ایک بات بتاؤ منصور بھیا، کہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے تو یہاں نہیں بلایا گیا؟ لگ تو یہی رہا ہے. یہاں آدم ہے نہ آدم زاد. وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. فکر مت کرو. ویسے اس بات کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کام بھری سڑکوں پر بھی تو کر سکتا تھا. تیل تلیا کی سیر کے لیے کیوں بلاتا؟ میں نے ایک معقول دلیل پیش کی، لیکن اس بات کا میں آج بھی دل میں اعتراف کرتا ہوں کہ زندگی میں اس سے زیادہ بھیانک جگہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی. ہم کافی دور نکل آئے تھے. مندر کی عمارت دور رہ گئی تھی. کچھ اور آگے جا کر رفیع اللہ نے کہا، میں سمجھ گیا. وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری خوف برداشت کرنے کی قوت کتنی ہے. شرمندگی ہوگی اسے دیکھ لینا، میں نے پختہ آواز میں کہا. اچانک ہمیں اپنے بائیں جانب غڑاب کی آواز سنائی دی اور ہمارے قدم رک گئے. رفیع اللہ بولا، آ گئے ہم تیل تلیا. یہ تالاب میں کسی جانور کے اچھلنے کی آواز تھی. وہ تالاب ہے؟ ہاں، اسے ہی تیل تلیا کہتے ہیں. لیکن کیوں؟ اس کے پانی میں ہمیشہ تیل کی چکناہٹ ہوتی ہے. لوگوں کے خیال میں اس کے نیچے تیل کے کنویں ہیں. حکومت اس پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ یہ علاقہ سوامی جی کی ملکیت ہے. وہ دیکھو قلعہ. بولتے بولتے اچانک رفیع اللہ نے کہا اور میں بھی اس کے اشارے کی سمت دیکھنے لگا. تاروں کی مدھم روشنی میں قلعہ تیوں ہیکل پہاڑی سلسلے جیسا نظر آ رہا تھا. کچھ فاصلے پر سرکنڈوں کی جھاڑیاں ختم ہو گئی تھیں اور دوسری طرف برگد کے بہت پرانے پیڑ نظر آ رہے تھے جن کی جٹائیں زمین چھو رہی تھیں. نیچے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جو پیروں تلے آ کر چرمرا رہے تھے
اور ان سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہ کھنڈر بھی سیاہ پتھر سے بنی عمارت کے تھے۔ ان کا ایک حصہ تو پوری طرح ٹوٹا ہوا تھا، لیکن دوسرا حصہ صاف، شفاف اور مضبوط نظر آ رہا تھا۔ 4 سیڑھیاں چڑھ کر ایک عظیم الشان دروازہ موجود تھا۔ جیسے ہی ہم نے یہ سیڑھیاں عبور کی، اچانک ایک بھیانک آواز ابھری اور ہم بے اختیار اچھل پڑے، لیکن یہ آواز دروازے کی چرچراہٹ کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، پھر وہ پورا کھل گیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ وسیع ہال نما کمرہ تھا جس میں عالی شان فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ ایک کرسی پر سوامی دھرمانند بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، آؤ بچوں، بڑے ثابت قدم ہو۔ میرا خیال تھا کہ راستے کی مشکلوں سے خوف زدہ ہو کر تم واپس لوٹ جاؤ گے۔ آؤ بیٹھو۔ مجھے بہادر بچے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں تمہیں کچھ چاہوں تب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ تمہارا دھرم دوسرا ہے۔ پھر بھی من کی بات ضرور کہوں گا۔ اگر تم پسند کرو تو ہمارے دھرم میں آ جاؤ، پھر جیون کے مزے لوٹو۔ نہ جانے کیوں میرے سارے وجود میں ایک شدید گرمی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن بے قابو ہو گیا۔ میں نے سرد اور بردبار لہجے میں کہا، آپ نے پوری زندگی ہندو مذہب میں گزاری ہے، اپنے دھرم کے جنتر منتر سیکھے ہیں اور انہی کو طاقت کا مینارہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے، پھر روحانیت کے مزے دیکھیے۔ سکون کا وہ سمندر ملے گا آپ کو جو آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ سوامی دھرمانند کا چہرہ تپتے ہوئے لوہے جیسا سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس نے جلدی سے لبادے کے اوپری سرے سے ایک ٹوپی سی اتاری اور پورا چہرہ ڈھک لیا۔ اسی وقت مجھے اپنی پیٹھ پر تھپکی محسوس ہوئی اور میں نے چونک کر دیکھا۔ رفیع اللہ میرے بائیں سمت کھڑا تھا اور سوامی سامنے بیٹھا تھا۔ پھر یہ تھپکی کس نے دی؟ یہ وہم بھی نہیں تھا کیونکہ تھپکی خاصی زوردار تھی۔ پھر حال میں ایک دوسرے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور میری نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ پنڈت رام سہائے تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کے مطابق شدید نفرت تھی۔ مجھے صاف نظر آ گیا کہ اس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور یہ میرا ہی کارنامہ تھا۔ وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا اور سوامی دھرمانند کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سوامی اسی طرح کپڑے میں منہ چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ پھر سوامی نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے تجھ سے ایک سودا کرنا ہے، بول کرے گا؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ میرا جواب سن کر بھنا گیا۔ اس کے غصے کی شدت کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا، لیکن کمبخت کمال کی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، کر لے، ہزاروں لوگ مشکل سے نکل آئیں گے، یہ سودا کم از کم 1000 انسانوں کے جیون کا سودا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کہنے والے ہیں مہاراج، میں نے کہا۔ جانتا ہے پھر بھی سن لے، عورتیں بیوائیں ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، بہت بڑا ید ہوگا یہ۔ دھرم رکشاؤں کو تیرے ان الفاظ کا پتہ چل گیا تو باولے ہو جائیں گے۔ اسے تو پتہ چلے گا سوامی جی مہاراج، اس کی معافی تو ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہماری دھرتی پر بیٹھ کر ہمارے منہ پر تھوک رہا ہے۔ دھرم رکشاؤں کو اس بارے میں ضرور پتہ چلے گا۔ میں بتاؤں گا انہیں کہ اس نے ہمارے بھگوان، ہمارے سوامی مہاراج سے ملیچ ہونے کے لیے کہا ہے۔ سوگند کھاتا ہوں کالی ماتا کی، اس کے پریوار کے بچے بچے کو چن چن کر ماروں گا، اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ رام سہائے غضبناک لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت میری گردن اتار لے۔ سوامی بالکل سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو سوامی بولا، اور کیا کرے گا رام سہائے؟ اس نے آپ کا اپمان کیا ہے مہاراج، رام سہائے نے کہا۔ اور تو نے؟ سوامی کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی۔ میں نے مہاراج؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ تک یہ جانتی ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور نہیں بولتا،
پھر یہ تو ہمارا گھر ہے جہاں تو ہماری آواز کے جواب میں بول رہا ہے۔ رام سہائے کی گردن جھک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، क्षमा کر دیں مہاراج، آپ کا اپمان برداشت نہیں کر سکا۔ اس سے بری بات بھی اور کوئی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر پھڈے میں ٹانگ اڑاؤ اور پھر क्षमा مانگ لو۔ مہاراج میں… رام سہائے نے کچھ کہنا چاہا۔ دھرمانند نے گرجدار آواز میں کہا، اب بھی آواز نکل رہی ہے تیری؟ اب بھی تو بول رہا ہے؟ سوگند کھائی ہے تو نے کالی ماں کی کہ اس کے پریوار کے بچے بچے کو چن کر مارے گا۔ ہم سے پوچھے بنا ہی سوگند کھا لی تو نے؟ بول، کیسے مارے گا انہیں؟ رام سہائے ہولے ہولے کانپنے لگا۔ دھرمانند کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سوگند کھاتے ہیں ہم بھی کالی ماں کی کہ اس کے پریوار کے کسی کتے کو بھی تیری ذریعے چوٹ لگی تو تیرے پریوار کے ایک ایک منش کو جان دینی پڑے گی۔ ڈیرہ دون میں تیرے 5 بھائی، برسنڈی میں تیری 2 سگی بہنیں، تیرے بھائیوں کے بچے اور جہاں جہاں بھی تیرے پریوار والے ہیں وہاں مارے جائیں گے۔ کالی کماری کی سوگند، اس کے پریوار کے ایک بھی منش کو کسی اور کے ہاتھوں بھی کوئی نقصان پہنچا تو اس کا بدلہ تیرے رشتہ داروں کو چکانا پڑے گا۔ بول، کیسی رہی؟ سوامی کی آواز کسی بھیڑیے کی غراہٹ جیسی تھی۔ رام سہائے سوامی دھرمانند کے پیروں میں گر پڑا۔ وہ معافیہ مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف میں سوامی کی انوکھی شخصیت پر حیران تھا۔ کیا عجب انسان تھا۔ اٹھ جا رام سہائے، اتنا ہی برا لگتا ہے کسی کا بیچ میں بولنا ہمیں؟ بعد میں بات کر لینا۔ ہم سے پوچھ لیتا کیا کرنا ہے تجھے؟ چل اٹھ جا، ہمیں اس سے باتیں کرنی ہیں۔ اب تیرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیا کہ اس کے پریوار کی رکشا کرنی ہے تو نے، کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ رام سہائے نے اٹھ کر گردن جھکائی اور ہاتھ جوڑے سے باہر نکل گیا۔ سوامی نے ہماری طرف رخ کیا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ ناک سکوڑ کر کچھ سونگ رہا تھا۔ تمباکو پیو ہو تم؟ کوئی تمباکو پیوے ہے؟ نہیں سوامی جی۔ پھر یہ بو کدھر سے آ رہی ہے تمباکو کی؟ یہ بو کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ بولا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تمباکو کی ہلکی سی بو فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اچانک سوامی نے چونک کر مشتبہ نظروں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کسی کو ساتھ لائے ہو تم؟ بتا دو، کسی کو ساتھ لائے ہو؟ نہیں سوامی جی۔ جھوٹ مت بول، کوئی ہے، ضرور کوئی ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے پیچھے کوئی ہے، تو اکیلا نہیں ہے۔ دیکھ، بتا دے کون ہووے تیرے ساتھ۔ اب کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تم سوامی جی؟ ایک ایک چیز پر نگاہ رہی ہے تمہاری، کوئی ساتھ نہیں ہے ہمارے۔ تو پھر یہ تمباکو کی بو کدھر سے آئی؟ وہ جیسی میری کوئی بات سن نہیں رہا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، پتہ چلتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ پھر دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے جھٹکے سے نیچے گرا دیے۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور 5 بونے اندر آ گئے۔ وہی 3.5 فٹ قد والے بونے جن میں سے ایک نے مجھے وہاں گلی میں سوامی کا پیغام دیا تھا۔ 5 کی ایک جیسی شکل، ایک جیسے قد تھے۔ دیکھو، باہر دیکھو، کوئی گھس بیٹھیا اندر آیا ہے، تمباکو پی رہا ہے۔ جا کر دبوچ لو سسرے کو، نکلنے نہ پائے۔ دیکھو، چپے چپے پر دیکھو، تلاش کرو اسے۔ وہ 5 پھرتی سے باہر نکل گئے۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ دیکھ لو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تھوڑی سی ضد میں پورے ہندوستان میں خون خرابہ پھیل جائے۔ میں نے اس سمے تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا ہے، اگر تم میری بات مان لو تو ساری بات ختم ہو جائے۔ کیا سوامی جی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔